ہمیں نقصان ہے مولا. فتووں کے لگانے سے علی کم نہیں ہوتا. ارے فتووں کے لگانے سے علی کم نہیں ہوتا. ملا کے گٹانے سے علی کم نہیں ہوتا. میدان کی زینت ہے میدان کی زینت ہے فقط ہے تیری نارا. میدان کی زینت ہے فقط ہے تیری نارا. یوں شور مچانے سے علی کم نہیں ہوتا. ترتیب میں توریت ہے قرآن سے پہلے. ترتیب میں توریت ہے قرآن سے پہلے. پہلے کوئی آنے سے علی کم نہیں ہوتا. پہلا کہو چوتھا کہو جو دل کا ہے مانو. پہلا کہو چوتھا کہو جو دل کا ہے مانو. ترتیب ہٹانے سے علی کم نہیں ہوتا. وَأَثْبَتَهَا فَعَادَ أَنْبِيَائِهِ وَأَوْلِيَائِهِ بِقَصَصِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَأَكْمَلَ إِيمَانَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِوِلَایَةِ عَلِيِّ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العابد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اذان گرامی سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 ہمارا عنوان رہی. ان سلسلہ مجالس کے لیے سلسلے کی چوتھی مجلس ہے. کل پانچویں اور آخری مجلس ہے. میں نے قبائل کے عنوان سے جو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے آپ کی خدمت میں مطالب پیش کیے. قبائل میں سب سے زیادہ جو تذکرہ جس قبیلے کا ہے وہ بنی اسرائیل کا قرآن کریم میں نے کافی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی. پہلا پارہ تقریباً میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا 141 آیات ہیں صرف سورہ بقرہ کے پہلے پارے میں سورہ فاتحہ کے علاوہ. اور پہلا پارہ میں نے بہت اپنے یعنی کہہ لیں 30 سال پہلے حفظ کیا تھا لیکن میں وہ آیات ساری نہیں پڑھ سکا آپ کی خدمت میں. جو میں سوچ کے آیا تھا جس طرح سے بیان کرنا سوچ کے انسان تیاری کرے کچھ آتا ہے اس کو پورا بیان کر دینا 4 مجالس میں آسان نہیں ہوتا. میری کوتاہیوں کو معاف فرمائیے گا. جو خدمت میں پیش کروں اسے قبول فرما لیجیے گا. عزیزان گرامی ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ جو قبائل بھی بہت سے افراد نسلیں مختلف ہیں لیکن اللہ نے تمام افراد کو ایک ایمان کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے کہ سب لوگ ایمان لے کے آئیں. اور ایمان صرف اللہ پہ ایمان لانا کافی نہیں. سارے انبیاء اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے تبلیغ کرتے رہے. اللہ کا ماننا کافی ہوتا تو اللہ انبیاء کو نہ بھیجتا. اللہ خود بتاتا رہا ان انبیاء کو بھی مانو.
تمام انبیاء بار بار کہتے رہے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، اور توریت میں، زبور میں، انجیل میں اور مقامات پہ پیش کر چکا ہوں، حوالے بھی دے چکا ہوں کہ توریت میں آج بھی تحریف کے بعد سرور کائنات کا تذکرہ موجود ہے، اور انجیل میں آج بھی تحریف کرنے کے باوجود سرور کائنات کا تذکرہ موجود ہے۔ انجیل میں اللہ نے قرآن میں بتایا ہے یأتی من بعدہ اسمہ احمد، کہ جناب عیسیٰ کہتے رہے اپنے امت سے میرے بعد ایک نبی آئیں گے، نام احمد ہوگا۔ تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں جو موجودہ بائبل ہے، انجیل بنے گا احمد۔ اٹلی وغیرہ میں کیونکہ ویٹیکن وہاں پہ ہے، سب سے بڑا مرکز عیسائیوں کا وہاں ہے، ہر جگہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے تحریف شدہ کتابوں میں بھی تذکرہ موجود ہے۔ 8ویں امام سے جب پوچھا تھا یہودی پادریوں، یعنی ان کے ریبائے، ربی کہتے ہیں عربی میں، انگریزی میں ریبائے، تو الفاظ اللہ یعنی عالم کو، ان کے لیے اللہ نے قرآن میں لفظ استعمال کیا ربیون کثیرہ، کتنے ریبائز تھے، تو وہ تمام کے تمام جب انہوں نے امام رضا سے مناظرہ کرتے ہوئے، امام نے مناظرہ رکھوایا، امام رضا سے چیلنج کر کے پوچھا کہ معتبر کتاب سے ہمیں اپنے نبی کا تذکرہ ہماری کتاب سے ثابت کریں، تو امام نے کہا تھا تمہارے نزدیک معتبر ترین کتاب توریت ہے، میں تمہیں توریت سے دکھاتا ہوں، اور امام نے کہا ڈیٹرومنی انگریزی میں کہتے ہیں، حبقوق جب آپ نے کہا یہ تمہارے اس توریت کے اندر موجود ہے یہ سورہ، انہوں نے کہا، امام نے کہا دور کھڑا تھا وہ ربی جو ان کا رأس الجالوت جسے کہتے ہیں نا چیف ریبائی تھا، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ سب سے بڑا عالم علامہ یا مرجع تقلید سب سے بڑا، جیسے انگریزوں میں کہتے ہیں کیتھولکس میں کہتے ہیں پوپ، سب سے بڑا ان کا جو اٹلی میں ویٹیکن میں بیٹھتا ہے، تو چیف ریبائی کہلاتا ہے یہودیوں کا چیف ریبائی، ریبائی یعنی سب سے بڑا ان کا، یہ مفتی اعظم آپ کی زبان میں کہہ لوں، ان کا مفتی اعظم، اٹلی زبانوں میں سمجھاؤں، تو سب سے بڑا جو ان کا قابل عالم تھا، امام علیہ السلام نے اس سے خطاب کیا، کہا ذرا مجمع کو بتانا میری توریت کی تلاوت کیسی، کیونکہ توریت آئی ہے عبرانی میں، ہیبرو میں، عبرانی زبان میں ہے، تو وہ دور کھڑا تھا، اس نے توریت کھولی، جیسی کھولی امام نے کہا دائیں صفحے سے سننا شروع کر، میں پڑھنا شروع کرتا ہوں، امام نے تلاوت شروع کی، اس نے آدھا صفحہ سنا، کتاب کو بند کیا، کہا مجھے یہ بتائیے آپ اتنی دور وہاں منبر پہ بیٹھے ہیں، میں یہاں کھڑا ہوں، یہ آپ کو پتہ کیسے چلا میں نے صفحہ کون سا کھولا؟ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اگر بغیر دیکھے بتا نہ سکوں تو حجت خدا ہی نہیں، امام نے کہا کہ ذرا مجمع کو بتا میری توریت کی تلاوت کیسی ہے، تو اب وہ چیف ریبائی بہت زیادہ مغلوب ہو چکا تھا کہ انہیں صرف اپنی کتاب حفظ نہیں ہے، انہیں ہماری بھی کتاب حفظ ہیں، یہ جو ہمارے علماء دوسری کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں نا یہ سیرت اہل بیت ہے، خدا نہ کرے کہیں پہ ماننے والوں میں سارے حافظ ہوں، میں نے کچھ نہیں کہا، تو کہ ابھی ہم ائمہ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، تو امام نے کہا ذرا مجمع کو پہلے بتا دے، اس نے ایک مرتبہ سارے لوگوں کو دیکھا، زیادہ تر مسلمان تھے، کہا ایھا الناس ہے لوگوں میں گواہی دیتا ہوں توریت کی مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میری بھی تلاوت ایسی نہیں ہے جیسی میں سب سے بڑا یہودیوں کا عالم ہوں، لیکن میری توریت کی تلاوت ایسی نہیں جتنی جیسی تمہارے امام رضا علیہ السلام، تو ایک مرتبہ امام نے کہا اب کھول ذرا سورہ امام نے بتایا ڈیٹرومنی، امام نے کہا آیات 11 سے لے کے 19 تک سن، پڑھوں گا نہیں پورا، امام نے کہا 11 سے لے کے 19 تک سن، اس نے ایک مرتبہ کھولا سورہ آیات، امام نے کہا یہاں پہ لکھا ہے تجلی ربک علی طور سینا، آپ کا رب طور سینا پہ اپنی تجلی کو بھیجے گا، یعنی وحی نازل کرے گا، your Lord will send his manifestation، انگریزی کی جو موجودہ توریت ہے وہاں سے بھی بتا دیا، اردو میں بھی بتا دیا، جو عربی میں بھی امام نے پیش کیا تھا وہ بھی بتا دیا، تو ادھر گرامی ایک مرتبہ امام نے کہا وہاں لکھا ہے طور سینا، امام نے کہا بتا نام نہیں ہے کس پہ وحی آئے گی، اے یہودی چیف روایت سب سے بڑے یہودی عالم بتا یہ طور سینا پہ کس پہ وحی آئی، اس نے کہا سب جانتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ ابن عمران علیہ السلام پہ، امام نے کہا آگے بڑھ، یہ ہیں آیت 11 اور 12، امام نے کہا آیت نمبر 13 اور 14 سن، بعد جبل سعید، جبل سعید یعنی بہرحال جبل سعید کہاں، اور سائر انگریزی میں سائر کہتے ہیں، امام نے کہا جبل سعید کا تذکرہ وہاں پہ وحی آئے گی، بتائیے کس پہ، کچھ نے سوچتا رہا، کہا معلوم نہیں، امام نے فرمایا کتاب تمہاری ہے،
توریت تمہاری کتاب ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ امام نے کہا یہ توریت ہی کا سورہ ہے؟ اس نے کہا ہاں توریت کا چیپٹر ہے۔ امام نے کہا یہ آیت میں نے تمہارے اس چیپٹر سے صحیح سنائی ہے؟ کہا ہاں۔ امام نے کہا کتاب تمہاری اسی کتاب کا چیپٹر ہے، اسی کی آیت ہے، لیکن تمہیں نہیں معلوم۔ ایک مرتبہ امام نے عیسائیوں کا رخ کیا، کہا او عیسائیوں بتاؤ کیا تمہارا عقیدہ نہیں جبل سعیر پہ جناب عیسیٰ پہ وحی آئی؟ انہوں نے کہا ہاں ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ امام نے کہا دیکھو یہودیوں تمہاری کتاب میں موسیٰ کا بھی تذکرہ عیسیٰ کا بھی، آگے بڑھو۔ آیت نمبر 18 اور 19 وہاں پہ لکھا وَتَجَلَّ رَبُّكَ عَلَى جَبَلِ فَارَان، اور آپ کا رب آخری وحی نازل کرے گا جبل فاران، انگریزی میں کہتے ہیں ماؤنٹ پھیرن۔ فے اور پے بدلتے رہتے ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو فاران پھیرن انہوں نے انگریزی میں لکھا، 2 مرتبہ بائبل کے اندر ماؤنٹ پھیرن کا تذکرہ آیا، جبل فاران کا، ایک جناب اسماعیل کے واقعے میں اور دوسری مرتبہ یہاں اسماعیل کے واقعے میں ذبح کرنے کا تذکرہ، تو جبل فاران مجمع پتہ نہیں ہے یا نہیں۔ امام نے کہا جبل فاران پہ آخری وحی آئے گی۔ اے چیف ریبائے، اے یہودیوں کے سب سے بڑے عالم، بتائیے کس پہ وحی آئی؟ کہ معلوم نہیں۔ امام نے ایک مرتبہ مجمع کو دیکھا، کہا اے لوگو کیا مکے کے پہاڑی سلسلے کا نام جبل فاران نہیں ہے؟ سارے مجمع نے کہا ہاں، مکے کے پہاڑی سلسلے کو جبل فاران کہا جاتا۔ امام نے ایک مرتبہ چیف ریبائے کو دیکھ کے کہا اے چیف ریبائے، مکے کے پہاڑوں کے سلسلے کا نام ہے، پہاڑوں کے سلسلے کا نام ہے جبل فاران، ان میں ایک غار ہے جس کا نام ہے غار حرا۔ وہ صرف ہمارے نبی ہیں جنہوں نے کہا مجھ پہ جبل فاران کے غار حرا میں وحی نازل ہوئی۔ اے چیف ریبائے، اگر محمد مصطفیٰ کے علاوہ کوئی اور تھا جس نے کہا مجھ پہ وہاں وحی آئی تو بتا، خاموش رہا۔ امام نے کہا کتاب تمہاری، سورہ تمہارا، آیت تمہاری، تذکرہ ہمارے نبی کا۔ حیداری بس میں جانتا ہوں کہ اب جتنے بھی نعرے لگتے ہیں یہ یہاں کی آواز وہاں نہیں جاتی، جتنا قصیدہ جناب سیدہ اس سارے مجمع میں بی بی کا سایہ قائم ہوتا ہے۔ آل محمد کے سائے میں آپ اسی طرح پروان چڑھتے رہیں، آپ کے ایمان محفوظ رہیں۔ میرا موضوع قبائل ذہن میں رکھیے گا۔ جو یہاں قرآن کریم کی آیات جو میں آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، میں نے ساری تمہید باندھی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے بچایا، صرف فرعون سے نہیں، بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں۔ کئی مرتبہ ایک فرد ظالم ہوتا ہے، کئی مرتبہ ظالم بنیاد رکھتا ہے ظلم کی اور نسلیں ظلم کرتی رہتی ہیں، تو پھر اللہ صرف اس کی بات نہیں کرتا، پوری آل کا تذکرہ کرتا ہے۔ توجہ، خدا نہ کرے کوئی آل محمد کے خلاف ظلم کی بنیاد رکھ دے۔ میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اللہ گرامی، یہاں بنی اسرائیل کے خلاف ظلم تھا تو اللہ نے کہا یاد کرو اس وقت کو جب میں نے تمہیں نجات دی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ کئی مرتبہ ایک فرد نہیں ہوتا، کوئی بنیاد رکھتا ہے، نسلوں میں ظلم جاری رہتا ہے، اور کئی مرتبہ کوئی محافظت کی بنیاد رکھتا ہے۔ میرے بہت سے بھائی پہنچ گئے۔ کئی مرتبہ ظلم کی بنیاد رکھی جاتی ہے، نسلوں میں جاری رہتی ہے، اور کئی افراد حفاظت کی، محافظت کی بنیاد رکھتے ہیں، اور وہ آدمی ہوتا اکیلا ہے، بوڑھا ہے، لیکن اللہ اس کی ہمت کو دیکھ کے نسلوں میں محافظ بھیجتا رہتا ہے، کیونکہ اللہ کو اس کا کردار پسند ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ ایک ابو طالب کھڑا ہوتا ہے، نسلوں میں کبھی علی، حسن، حسین، زینب، عباس۔ رسالہ
مولانا سید علی رضا رضوی اور تمام عزاداران مظلوم کی صحت و سلامتی پر محمد و آل محمد بہترین سلام. توجہ فرمائیں. توجہ فرمانے اللہ نگران. بس بھئی بہت زیادہ وقت نہیں ہے, آج تاخیر ہو چکی ہے. میں جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں, بہت سی آیات ہیں, میں نے پہلے ابتدا میں بتا دیا, میں مکمل نہیں کر پاؤں گا. لیکن اللہ فرما رہا ہے اے بنی اسرائیل یاد تو کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہیں فرعون سے, آل فرعون سے بچایا. میں آج سنسر کر کے بولتا رہوں گا, کل بہت کھل کے بول کے مجھے بڑی بسم اللہ بسم اللہ. اللہ گرامی آج جتنا ہو سکتا ہے احتیاط انداز سے تاکہ میری پوری تقریر جا سکے. جملے پیش کر رہا ہوں. تو آل فرعون کا اللہ نے تذکرہ کیا. یسومونکم سوء العذاب, بدترین تمہیں سزائیں دیتے تھے, آزمائشیں دیتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے رب نے تمہیں نجات دی, کیوں بھول رہے ہو؟ اللہ نے فرعون سے بچایا. فرعون, آل فرعون سے تمہیں بچایا. میری بات پہنچ نہیں جانے گا. آل فرعون سے تمہیں اللہ نے بچایا. پھر کیا کیا تم نے؟ جب چلنے لگے راستے میں بھی لڑتے رہے. میں پاکستان کی باتیں نہیں کر رہا ہوں, پتہ نہیں آپ کو کہاں, کہ دنیا بھر میں کہیں پہ بھی چلے جائیے, یہ صرف یہودیوں کی بات نہیں, آل بنی اسرائیل کی بات نہیں ہے. انسان ہے ہی نہ شکرا. اللہ بنی اسرائیل کے پیچھے نہیں پڑ گیا. اللہ بتا رہا ہے انسان ایسے ہی ہوتے ہیں, ابھی نجات دو اور ساتھ ہی دوبارہ گناہ میں پڑ جاتے ہیں. اذا مس الانسان الضر دعانا, قرآن کریم میں فرماتا ہے انسان جب مشکل میں ہوتا ہے تو ہمیں پکارتا ہے, پروردگارہ نجات دے دے. جیسے نجات دے دیتے ہیں ایسے پاس سے گزرتا ہے جیسے جانتا ہی نہیں. کچھ لوگ تو مان گئے ہیں, پہنچ گئے ہیں, اور کچھ لوگ جب تک پورا نہیں کہلوا لیں گے تب تک نہیں بولیں گے. عزیزان گرامی, بڑے بڑے جب مشکلات میں ہوتے تھے مشکل کشا کو بلاتے تھے, جب مشکل آسان تو گزر جاتے تھے. اب پہنچ گئے. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی, یہ انسان کی فطرت ہے, نہ شکرہ ہے. اللہ سبحانہ بار بار کیوں بتا رہا ہے نہ شکرہ بننا کرنا؟ اس کی بڑی بڑی آزمائشیں, امتحان آتے ہیں. میں نے آج بھی دیکھا بہت سے افراد جب بہت زیادہ پریشان ہو جائے نا تو فوراً در آل محمد پہ آ جاتے ہیں. کچھ لوگ پہنچ گئے, جب پریشان ہوں گے تو فوراً کہیں گے چلو اب کہیں کام نہیں بن رہا, چلتے ہیں علم عباس پہ چلتے ہیں, ذریعہ حسین پہ چلتے ہیں. حضرت گرامی کیا ہوگا جب بہت زیادہ اولاد نہیں ہو رہی, اتنی جگہ پہ چلے گا, پیروں فقیروں کے پاس چلے گا. جن پیروں سے آپ مانگ رہے ہیں وہ آل محمد سے مانگ کے ہی دیتے ہیں. اب رستے میں فقیروں کے پاس رکنے کے بجائے ہم نے سوچا آل محمد ہی کے پاس چلو. حضرت گرامی اب یہ کیا پوری دنیا یہ انسان کی فطرت ہے, نہ شکر. تو اب میں وقت نہیں تفصیل کا. حضرت گرامی میں آپ کی خدمت میں جو مطالب پیش کروں تو اب اللہ کہہ رہا ہے اے بنی اسرائیل یاد کرو اس وقت کو ہم نے تمہیں نجات دی فرعون سے. کتنے قبیلے تھے میں نے پہلی مجلس میں ذکر کیا تھا, اونچی آواز سے کہیں 12 قبیلے. سب کے سب پہنچے کہاں؟ موسیٰ ہم 12 قبیلے ہیں. جناب موسیٰ نے کہا چلو پیچھے فرعون آ رہا ہے, بہت بڑی فوج لا رہا ہے, اسلحے کے ساتھ مار دے گا, آل فلسطین چلو. کہا ایک ساتھ تو نہیں جائیں گے. کون ہے؟ سب آپس میں رشتہ دار, خاندان, ایک جناب یعقوب کی اولاد. آج کہیں دنیا میں ایسا دوبارہ تو نہیں ہو رہا لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہ کر رہے ہوں. اگر اسے کامیابی ملے گی تو مجھے کامیابی نہیں چاہیے. میں ذلت میں ہی پڑا ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ کامیابی جو اسے مل رہی ہے وہ مجھے ملنی چاہیے, اسے نہیں ملنی چاہیے. عزیزان گرامی, جب انسان اتنا خود غرض ہو جائے کہ دوسرے کی کامیابی کو برداشت نہ کرے تو پھر رحمتیں نہیں آتی, عذاب آتے ہیں. مجھے نہیں معلوم میری باتیں پہنچ رہی ہیں. عزیزان گرامی, ایک مرتبہ جناب موسیٰ نے کیا, اللہ نے حکم دیا موسیٰ اپنے عصا کو پتھر پہ ماریے.
فَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. 12 چشمے پھوٹ پڑے سب راستے، اب سب کے سب جا رہے ہیں پار. حضرات گرامی سب اپنے اپنے کافروں کے ساتھ الگ الگ جا رہے ہیں، ایک ہی نسل سے ہیں لیکن 12 قبیلے الگ الگ جانے پہ تیار. موت بھی آ رہی ہو تو قبول نہیں. ہم نجات نہیں چاہتے چاہے موت آ جائیں، جائیں گے تو اپنے اپنے راستے پہ. جب انسان اتنا گر جائے تو پھر اللہ فرعون کو مسلط کر دیتا ہے. کئی افراد کہتے ہیں میں فرعون ہوں، کئی کہتے نہیں ہیں. ہمیں خود پتہ چل جانا چاہیے. ہمارے کرتوت ایسے ہیں کہ فرعون ہی آئے گا. فرعون نہیں تو عبید اللہ ابن زیاد آئے گا، عمر سعد آئے گا، حسین تب آئے گا جب کردار صحیح ہو. ہو جاتی ہے یہ بات بھی الٹی کبھی کبھی. ارے یہ بات تو ضرور سنی ہوگی آپ نے، یہ بات توجہ، یہ بات تو ضرور سنی ہوگی آپ نے. ہاتھی کو مار دیتی ہے چیونٹی کبھی. توجہ فرما رہے ہیں جزانے گرامی؟ یہ سارا مجمع رہے گا میرے ساتھ. جزانے گرامی کئی مرتبہ انسان ابھی ابھی نجات لے کے چلا ہوتا ہے پھر بھی بھول جاتا ہے، ابھی ابھی مشکل کشائی ہو کے چکا ہوتا ہے. یہ دنیا افراد کہتے تھے کیا کریں قرآن سے جواب نہیں مل رہا، کیا کریں یہ فیصلہ کرنا نہیں آ رہا، اس کو سزا دے چکے ہیں کیسے یہ فیصلہ واپس لیں. پھر اللہ بھیج دیتا ہے کسی مشکل کشا کو. پھر انسان فوراً بڑی جلدی بھول جاتا ہے کہ اچھا چلو ہماری مشکل آسان ہو، ہمیں دوسروں کی کیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے چل کے اور زیادہ مسائل بیان کرتا ہے. من و سلح کا سن لیں گے، بہت دور دور تک مجمع ہے، آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. عزیزان گرامی اللہ کہتا ہے کہ پھر تم ایک مرتبہ صحرائے سینا میں آ گئے، طور سینا سے صحرائے سینا، پھر آگے پار فلسطین، غزہ کے بالکل جو جنوب میں ہے جہاں آج غزہ والوں کو بھیجنے کی باتیں ہو رہی ہیں. انہیں صحرائے سینا میں بھیج دو جہاں بنی اسرائیل کے اجداد رہے تھے، اسی صحرا میں. انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا جب کوئی ظالم مظلوم کو مجبور کر کے کسی صحرا میں بھیج دے تو وہ مظلوم افراد جتنے بھی کم ہو تعداد میں ایسے انقلاب برپا کرتے ہیں کہ ظالم نابود ہو جاتا، چاہے وہ سینا کا صحرا ہو یا کربلا کی نگری ہو. لبیک یا حسین، لبیک یا، مل کے سب جواب، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. توجہ کرتے رہیں گے جانے کے بعد. یہ آج کے ظالم بھول رہے ہیں جب فرعون نے مجبور کیا تھا لوگ صحرائے سینا میں چلے جائیں تو پھر فرعون ختم ہو گیا تھا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ختم ہونے والا ہے. میں کچھ نہیں کہہ رہا، فیصلے اللہ نے کرنے ہیں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. خبردار مظلوموں کو اتنا نہ ستاؤ، ظلم اتنا کرو جتنا برداشت کر سکتے ہو. عزیزان گرامی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے تم کہاں گئے؟ صحرا میں چلے گئے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے ہم نے غمام ایک بادل بھیجا، تم صحرا میں تھے دھوپ سے مر جاتے اگر میں سایہ نہ بھیجتا. توجہ، غمام کہتے ہیں بادلوں کو، بہت خوبصورت آیات ہے، یہ ساری آیات پڑھیے گا. اللہ کہتا ہے ہم نے بادلوں کا سایہ بھیجا، تم صحرا میں تھے، ہم نے بادل بھیج دیے، ابر بھیجے تاکہ تم پہ سایہ کریں. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. ہم نے تم پہ منہ سلوہ نازل کیے، کھانے کو کچھ نہیں تھا. بعض نے لکھا 70,000 کا، بعض نے لکھا 4 لاکھ کا مجمع تھا بنی اسرائیل کا. جناب موسیٰ کہاں سے کھانا لاتے؟ کہ پروردگارہ تو نے وعدہ کیا تھا تو پہنچائے گا، دیکھ اتنا توکل تو ہو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. عزیزان گرامی پیغمبر کو بھی اللہ نے نہیں کہا
اے میرے حبیب مکے میں علی کی ولایت کا اعلان کر دیں. نہیں ہے مجمع. یہاں کھانے پینے کو تو ہے نا، شہر ہے. کہ نہیں، مکے میں نہیں ہوگا، مدینے میں نہیں ہوگا. علی کی ولایت کا اعلان غدیر میں ہوگا. جہاں اعتراض کرنے والے کہیں گے یا رسول اللہ کیوں بلا رہے ہیں، نہ کھانا نہ پانی. کہا رک جاؤ، کھانا بھی دوں گا پانی بھی دوں گا، حکم پروردگار ہے. اللہ نے کہا میرے حبیب اپنی اونٹنی ذبح کر دے، نہر کر دے. ایک صحابی نے اعتراض کیا یا رسول اللہ ایک اونٹنی، یہ 1.25 لاکھ کا مجمع. میں اپنے انداز سے پیش کروں، انہیں یاد نہیں دعوت ذوالعشیرہ میں حضرت ابو طالب نے ایک بھیڑ کی ران سے سب کو شیئر کر دیا. ایک مرتبہ سب کے سب جناب سرور، یہ میں ساری تاریخ کو ربط دے رہا ہوں، یہ بنی اسرائیل کے واقعات انہی سے متعلق نہیں ہیں. میرے بچے، میرے بھائی، میرے بزرگ اور فرمائیں گے. عزیزان گرامی، جناب موسیٰ نے کہا پروردگارہ صحرا میں آ گئے. اللہ کہتا ہے یاد کرو بنی اسرائیل، ہم نے من و سلوہ نازل کیے. کیا ہے من و سلوہ؟ دھنیے کے جیسا بیج ہوتا ہے نا، ویسا ایک دانہ آسمان سے، جیسے ایک زمین کے اوپر صحابہ سے نجات دلوا کے لائے ہیں. کیا کیا؟ فوراً دوبارہ گوسالہ پرستی میں چلے گئے. بچڑے کو پوچھنے، سونے کا تمہیں میں ایک بچڑا بنا دیتا ہوں، اسے پوچھنے لگو. بچڑے کو پوچھنے لگے. جب امتیں سامریوں کے پیچھے چلنے لگے، نہیں ہے مجمع، جناب موسیٰ کیا کہہ کے گئے تھے؟ او میری امت، میں نے فرعون سے بچایا، میرے بھائی ہارون کے پیچھے چلنا. ہارون کے پیچھے پیغمبر نے فرمایا علی منی بمنزلت ہارون. توجہ فرما رہے ہیں ذرا. یہاں ابھی فرعون سے نجات ملی ہے، من و سلوہ نازل ہوا. اتنے معجزات دیکھے کس نے؟ بنی اسرائیل نے. جناب موسیٰ کو 40 دن میں بھلایا، ہارون کو چھوڑا. اس بد کردار ملا کے پیچھے چل پڑے. سامری کے پیچھے چل پڑے. وہاں جناب موسیٰ الواح لے کے آ رہے ہیں. امت کو نجات دی ہے، میں ان کے لیے الواح لے جاؤں. پروردگارہ بتا کیا کیا؟ موسیٰ یہ 10 قانون ہیں آپ کی امت نے عمل کرنا ہے. اللہ تو جانتا ہے نا، علیم و خبیر ہے پیچھے کیا ہو رہا. جناب موسیٰ 40 دن میقات کے بعد واپس آ رہے ہیں. آ کے دیکھتے ہیں یہ کیا ہو رہا، یہ امت گمراہ ہو گئی. کیا کیا؟ ایک مرتبہ آگے بڑھے، جناب ہارون کی گاڑی میں حاضر. ہارون اتنی زحمتیں کر کے مارے کھا کے یہ سب کچھ ہوا، یہ سارے گوسالے پرستی میں پڑ گئے. جناب ہارون نے جملہ کا قرآن کریم میں موجود ہے، لا تاخذ بلحیتی، یہ اپنا اے میرے ماں جائے میری گاڑی میں ہاتھ مت ڈالے. لوگ میرے پیچھے آئے ہی نہیں، میں چیختا رہا بلاتا رہا، یہ سامری کے پیچھے چل دیے. ان قوم استضعفونی، توجہ، میں خون جگر دے رہا ہوں، مجھے چیخنے کا شوق نہیں. جناب ہارون نے کہا ان قوم استضعفونی، اے میرے ماں جائے میری ماں کے بیٹے، میری اور آپ کی ماں ایک باپ ایک. میں چلتا رہا، قوم نے مانا ہی نہیں، یہ سامری کے پیچھے چل دی. خدا کی قسم علی ابن ابی طالب نے پیغمبر کی قبر پہ یہی آیت پڑھی. یا رسول اللہ، آپ نے غدیر میں، خیبر میں، خندق میں، بدر سے لے کے حنین تک، دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے حجۃ الوداع تک بار بار کہا ہاں میرے ساتھ کوئی نہیں. اذان گرامی، مولا کائنات یہ جملے دہراتے رہے. ہاں اب پیغمبر نے کہا علی کو مجھ سے وہی نسبت دو جو ہارون کو موسیٰ سے. جناب موسیٰ نے الواح پھینکا. اللہ کہتا ہے پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا، تم نے توبہ کی، ہم نے معاف کر دیا. پھر تم نے جناب موسیٰ سے ایک اور رٹ لگائی، مکمل کرو. بہت سے لوگ پریشان تو نہیں ہو رہے. ایک مرتبہ تم نے کیا کہا؟ تم نے رٹ لگا لی، لن نؤمن حتی نری اللہ جہرۃ،
اے موسیٰ اب ہم خدا کو تب مانیں گے جب دیکھ لیں گے یہ خدا ہے. دیکھا ہمیں خدا؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. قرآن ہے، حدیث بھی نہیں کہتے ضعیف ہوگی. لیکن جب لوگ گمراہ ہوتے ہیں نا اور کہتے ہیں میں نہ مانوں. موسیٰ تو اپنا خدا منوا لے گا 100 دلیلیں 10 دلیلیں دکھا کے. تو نے 9 معجزات دکھائے تو خدا منوا لے گا؟ نہیں مانتے. دکھا خدا. عزیزان گرامی جب اتنی کٹ حجتی ہو، دکھا رہے ہیں علی سے زیادہ علم میں کوئی نہیں، سخاوت میں کوئی نہیں، شجاعت میں کوئی نہیں، تمام کمالات جمع کر لو، میرا نہیں. اسلام کے بڑے بڑے جید علماء کا سارے صحابہ کے سارے فضائل جمع کرو، ان سب کا امام علی ہے، اور علی کے فضائل میں کوئی صحابی شریک ہی نہیں. اچھا بول کے جو بولے گا سکی حسین کے صدقے دل کی مراد پائے گا. شروع سے لے کے آخر تک ایٹم بم نعرہ بھائی آپ سلامت رہیں. میری سخت ترین الفاظ کو آپ نے جس محبت سے سن لیا قبول کر لیا. قبائل 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں. قبائل میرا موضوع ذہن میں رکھے. آج بھی خدا نہ کرے مسلمانوں میں وہ قبائلی سوچ آ جائے، ہم مانیں گے نہیں. امام مہدی علیہ السلام کی یہ دلیل کب دکھا بھی دو گے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دکھا بھی دو گے تو ہم نہیں مانیں گے. جناب موسیٰ نے کہا پروردگارہ مجھے معاف کر دے. امت کہہ رہی ہے جب تو نظر آئے گا. کہ موسیٰ میں ہرگز کسی کو نظر نہیں آ سکتا. ان سب کو جو دعویٰ کر رہے ہیں نا ہم اللہ کو دیکھیں گے، کوہ طور پہ لے آؤ. یہ ممبر بڑا حساس ممبر ہے، بڑے محتاط انداز سے بولنا پڑتا ہے. اس لیے میں وہ سب پیش نہیں کروں گا کہ جہاں کوئی اختلاف ہو سکتا ہو. میرے بہت سے بھائی پہنچ گئے. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو چاہتا ہے خدا کو دیکھے چلے میرے ساتھ کوہ طور پہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے آ جاؤ میں دکھاتا ہوں. ایک تجلی دکھاؤں گا، مجھے نہیں دیکھ سکو گے. میں تجلی بھیجوں گا تم دیکھو گے. جتنے گئے بس ایک نور آیا، سب نے دیکھا وہیں مر گئے. میں نہیں بتاتا کس کا نور تھا، اللہ تو بتا رہا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا. کسے اللہ نے وہاں بھیجا تھا. حساس ممبر ہے، پہنچ جائیے گا. میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں. سب مل کے جواب. بھائی میں مکمل کر رہا ہوں مضمون کو، تھوڑی سی توجہ کر لیجیے. کیا کچھ اچھا پھر کیا ہوا؟ اللہ کہتا ہے پھر ہم نے تم جب مر کے گر گئے نا سر، اب جا کے بتائیں گے کیسے کیا دیکھا تھا. مر گئے نا، اللہ نے کہا ہم نے تم سب کو دوبارہ زندہ کیا، اب جا کے بتانا ہم دیکھ کے مر گئے تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. پروردگارہ تیرا شکر ہے امت محمدی ہے. جناب موسیٰ کے حواریوں نے کہا ہم دیکھنا چاہتے ہیں، مر گئے. وہ تو اللہ نے زندہ کر دیا. کہیں ایسا ہی امت محمدی میں ہوا ہوتا کہ دیکھنے والے بغض کے ساتھ مر جاتے تو پتہ نہیں غدیر میں کون کون بچتا. سب مل کے جواب دیں. توجہ فرمانے جانے گا.
अली इब्ने अबी तालिब बुलंद तर सलावत। तवज्जो फरमा रहे हैं ज़िंदा निगरान। उसके बाद ये भी तो आयात की एक पूरी फहरिस्त है। मैंने पहले दिन कहा था 100 से ज्यादा आयात हैं। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार याद करवा रहा है। फिर भी तुम ईमान नहीं लाए, फिर तुमने ईमान, फिर तुम फिर गए। अज़ीज़ान गिरामी, ये इंसान बड़ा नाशुक्र है। मैं एक जुमला कह के बात मुकम्मल कर दूं, वक्त तमाम हो गया। खातून जन्नत ने जब खुतबा दिया ना, तो खुतबे के इख्तिताम पे कहा, या बनी कैला। औस और खज़रज दो बड़े कबीले थे मदीने में बसने वाले, अंसार। दोनों का शजरा मिलता था और उनके अजदाद में एक बीवी थी जिसका वो दोनों कबीले बहुत एहतराम करते थे। दादी थी उनकी। दादी से मुराद यानी नस्लों में बहुत पीछे जाती। उनका नाम था कैला। अंसार बहुत ज्यादा अपनी उस दादी का एहतराम करते थे। तो बीवी ने क्या कहा, मर्दों का नाम नहीं लिया, या बनी कैला, ए कैला के बेटो, ए कैला की नस्ल। तुम्हारी दादी अल्लाह ने उसे कितनी नस्ल दी, अकेली खड़ी रही कुफर के मुकाबले में। आज तुम इसलिए मेरे बाबा के साथ, तुम सब मेरी मीरास छिन जाएगी, लोग खा जाएंगे और तुम देखते रहोगे। कितनी जल्दी तुमने मेरे बाबा की तालीमात को भुला दिया। तुम जंगों में मेरे बाबा के साथ खड़े होते थे, तो आज मेरा और मेरे शौहर अली इब्ने अबी तालिब का साथ नहीं दोगे। मैंने क्या किया बीवी ने, उन्हें उनकी दादी का हवाला दिया। कई मर्तबा बहुत से अफराद आते हैं ना, तो वो सादात को जब वास्ता भी देते हैं तो कहते हैं आपको जनाब सैयदा का वास्ता। और कीजिएगा, मैं आखिरी जुमले पेश करूँ। जब जनाब हुर भी आए थे ना, तो उन्होंने जनाब सैयद शहदा से कहा था, ए हुसैन इब्ने ज़हरा, है फातिमा के लाल। और क्या कहा था बेटे से अपने, जब हमारे साथ के सामने में गए थे ना, मैं हज़रत हुर के मसाब नहीं पढ़ने वाला, सिर्फ इशारे कर रहा हूँ बस, ज़्यादा ज़हमत नहीं। जब हज़रत हुर ने सवाल किया, ए उमर साहब मुझे बस इतना बता दे, क्या वाक़अन कल जंग होगी? उमर साहब ने कहा, हाँ, सर कलम होंगे, बाजू कट जाएंगे, बहुत सख्त जंग होगी। तो जनाब हुर कांपने लगे। उमर साहब के कहने से बाहर आ गए। एक आदमी ने उनसे कहा, हुर अगर कोई मुझसे पूछता ना लश्कर यजीद में सबसे बहादुर कौन है, मैं तेरा नाम लेता। तो 72 से डर गया, ये भूखे प्यासे इन्होंने कुछ नहीं खाया। तो जनाब हुर के आंसू बहने लगे। कहा, मुझे 72 से ज्यादा फातिमा से डर लगता है। मैं फातिमा को ज़हरा सलाम अलैहा से बहुत डरता हूँ। फिर एक मरतबा हुर ने रोक के कहा, मैं जहन्नम में नहीं जाना चाहता, मुझे खातून जन्नत से बहुत डर लगता। ये नस्ल ज़हरा है। अज़ान गिरामी, 4 दिन आपने भरपूर साथ दिया। पूरे कराची में लोग कहते हैं कि हर जगह जनाब सैयदा ही की बातें हो रही हैं। अपने बेगाने सब इस मजलिस के बाद सब आदमी कहते हैं कि कोई सैयदा तो ज़हरा, कौन जनाब सैयदा? कि हमने सिर्फ कहा रसूल की कोई बेटी। इतनी मजालिस, इतने मसाइब। कई लोग कह रहे हैं हमें तो यही नहीं मालूम था वो शहीदा है। आज रोने में बुख़ल ना कीजिएगा, शबे शहादत है। मैं पूरे मसाइब नहीं पढ़ सकता, वक्त गुजर गया, 45 मिनट हो चुके हैं। मेरे साथ रहिएगा कुछ देर के लिए। तारीख में कुछ ऐसे गुस्ल देने वाले हैं जो गुस्ल रोक के रोने लगे, यानी गुस्ल की हालत में भी उन्हें मसाइब महसूस हो रहे हैं। बड़ा अजीब गरीब जुमला है, मुझे नहीं मालूम जुमला किसका है, मुझे किताब में नहीं मिला, लेकिन जिसने भी लिखा बड़ा ही खूबसूरत जुमला है मसाइब का। और ये पढ़ के आपको मौला
امیر اور جناب سیدہ کی عظمت کا بھی احساس ہوگا اور ان کے مصائب کا بھی ہے، تو ان کی عظمت کا جملہ لیکن مصائب سے بھرا ہوا کہ 7 چادریں اڑا کے غسل دیا، 40 مقامات پہ قبر بنائی، مولا علی نے سیدہ کو دفنایا نہیں ہے، چھپایا ہے، نہ جانے کیوں سیدہ راضی نہیں تھی کہ کچھ لوگ میری قبر پہ بھی آئے۔ میں جانتا ہوں بہت سے میرے برادران، میرے بزرگ، میرے بہت سے بچے جناب سیدہ کے مسائل برداشت نہیں کرتے۔ بی بی کی وصیت کے جملے ہیں، جناب خدیجہ کی بھی وصیت، ایک جملے کو سن لیجئے گا۔ جب بی بی خدیجہ کا آخری وقت تھا نا، مولا علی کہتے ہیں جناب خدیجہ نے امارت دیکھی تھی، بہت امیر تھی، ملکۃ العرب تھی۔ جب شیبے کی تعلیم میں گئی نا، فاقے ہونے لگے، بی بی کو فاقوں کی عادت تو تھی نہیں، جب فاقے ہونے لگے نا تو بی بی کمزور ہونے لگی۔ جو ظلم کے نتیجے میں مرتا وہ مرتا نہیں، شہید ہوتا۔ مولا علی کہتے ہیں جناب ابو طالب سردار بنی ہاشم تھے، جناب خدیجہ ملکۃ العرب تھی، کہا انہوں نے غربت نہیں، نہج البلاغہ میں الفاظ ہیں، کہا اتنے فاقے تھے کہ ان کے پیٹ کمر سے لگ گئے تھے۔ میں کہوں گا کربلا میں آ کے دیکھیں، اے بی بی خدیجہ پانی تک نہیں مسلمان پینے دے رہے، آپ کو تو مشرکین مکہ نے بائیک آؤٹ کیا تھا۔ میں پڑھوں گا بھی سارے۔ تو بی بی خدیجہ جب آخری وقت آیا نا تو ایک مرتبہ آواز دی، فاطمہ ذرا اپنے بابا کو بلائیے، میں وصیت کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھیں کتنا اہتمام کر رہی ہے جناب خدیجہ، جناب سیدہ کے ذریعے وصیت۔ سیدہ اپنے بابا سے کہیے میرے بعد شادی ضرور کیجئے گا لیکن میری فاطمہ کا خیال رکھیے گا۔ کیا آپ کے خیال میں جناب خدیجہ یہ وصیت رسول خدا کو کر رہی تھی؟ نہیں، بی بی امت سے کہہ رہی تھی، او مسلمانوں، میں محسنہ اسلام ہوں، فاطمہ میری بیٹی ہے، فاطمہ کو میرے بعد مت ستانا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھائی جناب سیدہ نے ایک مرتبہ مولا کائنات سے درخواست کی، یا ابا الحسن یا علی غسلنی باللیل۔ بی بی کی وصیت کے جملے سن لیجیے، کل نہیں پڑھ پاؤں گا وصیت۔ یا علی مجھے رات میں غسل دیجیے گا، وَكَفِّنِّ بِاللَّيْلِ، میرا کفن بھی رات میں کیجیے گا، وَحَنِّتْنِ بِاللَّيْلِ، حنوط بھی رات میں دیجیے گا، وَصَلِّ عَلَيَّ بِاللَّيْلِ، میرا جنازہ بھی رات میں پڑھائیے گا۔ آپ جانتے ہیں نا ہر مومن چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ لوگ میرے جنازے میں آئیں، جب میں مروں تو زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں۔ کوئی نہیں ایسا دنیا میں جو کہے کوئی نہ آئے جنازے میں۔ سیدہ نے نہ جانے کتنی اذیتیں سہی ہیں، بی بی اس پہ راضی نہیں یہ میرے جنازے میں آ جائیں۔ کتنا کھل کے پڑھوں، اجرکم اللہ، رونے میں بخل نہ کیجیے گا۔ کہا یا علی میرا جنازہ رات میں خود پڑھائیے گا۔ پھر رو کے کہا یا علی دفن باللیل، مجھے رات میں دفنا دیجیے گا، میری قبر کا نشان مٹا دیجیے گا، میری قبر کا نشان میرا بیٹا مہدی بتائے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی اب رات کا وقت ہے، مولا علی غسل دے رہے ہیں، سنیں گے مسائل؟ میں نے شروع کیے مسائل، میں تو بہت زیادہ مسائل پڑھنا چاہ رہا تھا۔ چلیں 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا، رونے میں بخل نہ کیجیے گا، جو دیکھ سکتے ہیں دیکھیں، جو نہیں دیکھ رہے آنکھیں بند کر کے ذرا ایک مرتبہ مولا علی کے گریے کی آواز کو سننے کی کوشش کریں۔ مولا علی ہے شیر خدا، آپ جانتے ہیں نا شیر کبھی روتا نہیں ہے۔ مولا علی ایک مرتبہ بلند آواز سے رونے لگے، جیسے ہی مولا کا گریہ سنا جناب فضا آ گئے اور ایک مرتبہ کہا یا علی کبھی شیر بھی ایسے روتے ہیں؟ مولا کیا بات ہے، آپ بلند آواز سے کیوں رو رہے ہیں؟ جناب فضا سے برداشت نہیں ہوا۔ کیا کہہ رہے ہوں گے مولا علی؟ بار بار کہتے ہوں گے یا زہرا یا زہرا۔ ایک مرتبہ جناب فضا نے سوال کیا، مولا کیا بات ہے، کبھی شیر بلند آواز سے نہیں روتے؟ مولا امیر نے فرمایا فضا فاطمہ نے مجھ سے چھپایا، فاطمہ کا پہلو شکستہ تھا، میں اس سے زیادہ کھل کے نہیں پڑھنا چاہتا۔ میں جانتا ہوں آج کوئی آیا ہو نہ آیا ہو، بیویوں میں کوئی
شام سے بی بی پرسہ لینے ماں کا آئی ہوں گی. آج شاید کوئی شام سے چھوٹی سی بیوی اپنی دادی کا پرسہ لینے آئی ہوں گی. اجرکم اللہ. بیویوں ذرا اپنے برقوں کو دیکھیں. شاید کوئی بیوی چھپی بیٹھی ہو جسے ابھی بھی خیال ہو مجھے کوئی تماچا. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. بھائی رونے میں بہت میرے بھائی بات برداشت نہیں کر رہا. اگر آپ ایسے روئیں گے نا ایسے تماچے چہروں پہ پرسہ دیں گے میں پڑھ نہیں پاؤں گا. میں نے تو بھی پہلے کا پڑھا. نہیں میرا بچہ میرے بھائی میں آخری جملے نہیں پڑھتا. میرے مولا نے گریہ کیا. حسنین رونے لگے. یہ تو پہلے غسل دینے والا. دیکھ سکے تو دیکھیے گا. جانتے ہیں دوسری ہستی کون ہے جو غسل دیتے دیتے رونے لگے؟ مدینہ شہر ہے. شام کا وقت ہے. ایک بیٹا باپ کو غسل دے رہا ہے. بیٹے کا نام ہے محمد باقر. ایک مرتبہ غسل دیتے دیتے بیٹے نے بابا کو کروٹ دی. پشت پہ نشان دیکھے. پانی زمین پہ پھینکا. آواز دی ہائے میرے بابا. آج تک پشت پہ نشان باقی تھے. حضرکم اللہ. حضرکم اللہ. بھئی اب میں دیکھ رہا ہوں نہ بزرگ برداشت کر رہے ہیں نہ جوان. آخری جملے سن لیجئے. نہیں پڑھتا اس سے آگے. نہ جانے کیسا توق تھا. خاردار توق. پشت پہ نشان نہیں گئے. آخری جملے. وہ تیسری ہستی کون ہے جنہیں غسل دینے والی غسل روک کے رونے لگی؟ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا پڑھ دوں. شام کا زندان ہے. ایک قیدی بی بی ایک چھوٹی سی بچی کو غسل دے رہی. غسل دیتے دیتے بی بی نے آواز دی سجاد بچی کا کرتا اتار دوں یا رہنے دوں؟ پھوپھی اماں کرتا نہ اتاریے گا. میری بہن بڑی زخمی ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بھائی ہاتھوں میں بلند کیجئے گا. میں جانتا ہوں بہت تاخیر ہو گئی. بس آخری دعا